وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم. اور ان تمام حقوق میں سب سے عظیم ترین حق رعایا پر والی کا حق اور والی پر رعایا کا حق ہے، جسے پروردگار نے ایک کو دوسرے کے لیے قرار دیا ہے اور اسی سے ان کی باہمی الفتوں کو منظم کیا ہے اور ان کے دین کو عزت دی ہے۔ فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم۔ رعایا کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک والی صالح نہ ہو، اور والی صالح نہیں رہ سکتے ہیں جب تک رعایا صالح نہ ہو۔ اب اگر رعایا نے والی کو اس کا حق دے دیا اور والی نے رعایا کو ان کا حق دے دیا تو حق دونوں کے درمیان عزیز رہے گا۔ وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء۔ دین کے راستے قائم ہو جائیں گے، انصاف کے نشانات برقرار رہیں گے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنے ڈھرے پر چل پڑیں گی، اور زمانہ ایسا صالح ہو جائے گا کہ بقائے حکومت کی امید بھی کی جائے گی اور دشمنوں کی تمنائیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور وكثر الإبغال في الدين وتركت محاج السنن فعمل بالهوى۔ لیکن اگر رعایا حاکم پر غالب آ گئی یا حاکم نے رعایا پر زیادتی کی تو کلمات میں اختلاف ہو جائے گا، ظلم کے نشانات ظاہر ہو جائیں گے، دین میں مکاری بڑھ جائے گی، سنتوں کے راستے نظر انداز ہو جائیں گے، خواہشات پر عمل ہوگا۔ وعطلت الأحكام وكثرت علل النفوس فلا يستوحش لعظيم حق أبطل ولا لعظيم باطل فعل۔ احکام معطل ہو جائیں گے اور نفوس کی بیماریاں بڑھ جائیں گی، نہ بڑے سے بڑے حق کے معطل ہو جانے سے کوئی وحشت ہوگی اور نہ بڑے سے بڑے باطل پر عمل درآمد سے کوئی پریشانی ہوگی۔